ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورۃ الاعلیٰ، اس کا ترجمہ اور تفسیر تھوڑی سی بیان کرتا ہوں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح اسم پاکیزگی بیان کر نام کی، ربک الاعلیٰ اپنے رب سب سے بلند کی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک کائنات، خالق کائنات اور رازق کائنات ہے۔ اتنی شاندار تخلیق کا مالک، کتنا شاندار اور عزت والا رب ہے، اور اس کے نام کی ہر وقت ہر مسلمان کو ہر جگہ پر تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اس کی شان کے لائق جو بھی نام ہیں اور جو قرآن پاک میں مذکور ہیں ان کو یاد بھی کرنا چاہیے، اور موقع کی مناسبت سے، دعا کی مناسبت سے جو الفاظ ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت پیارے نام مل جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ان ناموں سے یاد کریں، اور یہی ہونا چاہیے کہ جو قرآن پاک میں ذکر ہے جن ناموں کا، وہ سب سے بہترین ہے، اور انہی ناموں سے یاد کیا جائے۔ الذی خلق فسوی، وہ ذات، وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، فسوی پھر ٹھیک کیا۔ الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے تخلیق کیا انسان کو، فسوی پھر ٹھیک کیا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست بنایا، اور اس لحاظ سے بنایا کہ اس نے جو کام کرنے ہیں اس کے لیے بہت متناسب اعضاء بھی ہیں اور بہت مناسب بھی ہیں۔ جو کام کرنا ہے اس نے مستقبل میں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرح سے، اس کی مناسبت سے اس کو تخلیق کیا ہے، اور یہ تخلیق ہر جگہ پر ہے۔ اگر کوئی جانور ہے اس کی تخلیق میں بھی دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کام رکھا ہے کہ اس نے جس طرح اپنی زندگی بسر کرنی ہے اس لحاظ سے اس کی تخلیق کی ہے، اس کے اعضاء دیے ہیں، اور اس میں باہم ایسا ربط رکھا ہے کہ اس کو وہ کام کرنے میں، اپنی زندگی گزارنے میں آسانی ہوتی ہے۔ والذی قدر فہدی، والذی وہ ذات جس نے، قدر اندازہ ٹھہرایا، فہدا پھر راہ دکھائی۔ والذی قدر فہدا، جس نے انسان کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو راستہ بتایا، اس نے اس کو ہدایت بھی دی، اس نے اس کے لیے ایک راہ متعین کر دی، اور وہ راہ وہی ہے جو کہ سیدھی راہ ہے، اور اسی کے لیے اس کو چلنا ہے، اور اس پر چل کر ہی اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کسی راہ پر چلے گا تو وہ اس میں ناکامی ہی ہوگی۔ والذی اخرج المرعى، والذی اور وہ جس نے، اخرج نکالا یعنی اگایا، المرعى چارہ، والذی اخرج المرعى اور وہ ذات جس نے چارہ نکالا اور چارہ اگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اپنی دوسری تخلیقات، پہلے انسان کا ذکر کیا، اب وہ جو نباتات زمین سے نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین سے چارہ بھی اگایا، اور یہ چارہ پہلے سبز تھا، پھر یہ جانوروں کے کھانے کے کام آیا، اور جب یہ پھر ان کے لیے انہوں نے کھا بھی لیا، پھر ایک وقت مقررہ کے بعد یہ چارہ جو ہے یہ کالا بھی ہو گیا، اور یہ پھر ضائع بھی ہو گیا،
ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب یہ گل سڑ کر پھر یہ زمین کے کام آیا اور اگلی فصل کے لیے اس نے زمین کو تحریک دی۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، فَجَعَلَهُ پھر اس کو کر دیا غثاءً خشک، احوا سیاہ، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، سَنُقْرِئُكَ ہم جلد پڑھائیں گے آپ کو، فلا پس پھر نہ، تنسیٰ آپ بھولیں گے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ہم آپ کو جلد پڑھائیں گے پھر آپ اس کو نہ بھولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ میں جلد سے جلد اس کو پڑھ کر یاد کر لوں۔ تو اللہ نے آپ کو یہ تسلی دی ہے کہ ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے، ہم نے ہی اس کا ذمہ لیا ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ اس کو بھولیں گے نہیں، یہ سارا ہمارے ذمہ ہے، آپ نے اس کی کوئی پریشانی نہیں لینی۔